رب يسر ولا تعسر وتممهم بالخير وبك نستعين قل رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین. باری تعالیٰ غفور الرحیم، تیری عطا عنایت ہے، تیرا سب شکر ہے مالک. ہم پر تیری مہربانیاں دراز ہیں. اے اللہ، ہمارے اعمال نیک میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما اور ہمیں بداعمالیوں سے بچا. پیاری عزیز سامعات، ہماری قرآن کلاس کا باقاعدہ آغاز کافی عرصے سے کلاس ہماری تعطل کا شکار ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں، کچھ معاملات کی بے قاعدگیاں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے. ابھی میں پڑھ رہی تھی جو ہمارا سبق تھا جنگ احد کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، جب کسی کے اوپر کوئی تکلیف بھیجتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو کم کرنے کے اور اس سے نجات دینے کے بھی اسباب پیدا فرماتے ہیں. وہ ہم نے پڑھی تھی نا آیت 50، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. تو کتنی خوبصورت بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی. تو یہ نیند بڑی نعمت ہے. جب آتی ہے تو جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، کچھ وقت کے لیے ان کا ایک طرح سے خاتمہ تو خیر نہیں ہوتا، لیکن وقتی طور پہ اس تکلیف کو بھلا دیتی ہے. یہ نیند اتنی خوبصورت چیز ہے. چلیے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آیت نمبر 194. لن تنالوا آل عمران. اللہ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا اور دے تو ہمیں، ما جو، وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا، اللہ رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تحزنا یوم القیامہ اور نہ تو ہمیں رسوا کرنا یوم القیامہ، قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، انکا بے شک کہ تو، لا نہیں، تخلف خلاف کرتا، میعاد اپنے وعدے کے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض والذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب. حسن الثواب. اللہ فرماتے ہیں کہ فاستجابہ، پس قبول کیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے پروردگار نے، انی یہ کہ میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عمل
عامل محنت کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن او انثی چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے، بعضکم بعض تم میں سے، من بعض بعض کے آپس میں ایک دوسرے کے، تم آپس میں ایک ہی ہو ایک دوسرے سے۔ الذین پس وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، و اخرجوا اور جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اپنے بستیوں سے، وَأُوذُوا اور ستائے گئے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کے گناہ، ولا ادخلنہم اور میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا نیچے ان کے، انہار نہریں، ثواباً یہ ثواب ہے، من عند اللہ اللہ پاک کے پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس، حسن ثواب بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے۔ لا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا نہیں، یغرنکم یغرنکم دھوکا نہ دھوکا دیں آپ کو، تقلب ان کا چلنا پھرنا جو ہے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے، الذین وہ لوگ جو کفروا جو کہ کافر ہیں، فی البلاد شہر میں، یعنی شہر میں کافروں کا جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ آپ کو دھوکا نہ دے، متاع قلیل یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی میعاد کہتے ہیں یہ بچھونے کو، جیسے بستر گدیلا جس پر آرام کیا جاتا ہے نا، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور بہت ہی برا بچھونا یعنی آرام کرنے کی جگہ، کتنی بری وہ آرام گاہ ہوگی۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین لیکن وہ لوگ جو اتقوا ڈرتے رہے، ربہم اپنے پروردگار سے، لہم ان کے لیے، جناتن ان کے لیے تو باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، نزولاً مہمان نوازی ہوگی، من عند اللہ اللہ کے پاس، وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہت زیادہ بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک اپنے بندوں کی کس طرح سے ضیافت فرمائیں گے اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچا کیا ہے، اور اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہیں، بس بندے ہی ہیں جو کہ اپنے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں، ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو ویسے تو ہم نے یہ سبق پہلے بھی پڑھا تھا تھوڑا سا، چلیں آج دوبارہ سے دوہرا لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، اے ہمارے پروردگار دے ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے واسطے سے، اور مت ہمیں رسوا کر، اور نہ ہمیں رسوا کرنا قیامت کے دن۔ قیامت کا دن کتنا زبردست ہوگا، کتنا ہولناکی اس کی بیان کی گئی ہے۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی جو وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی پیغمبروں کی زبانی، تو ان کی تصدیق کرنے پہ جو وعدے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، مثلاً دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے، یعنی ایمان لانے والوں کو غالب کر دیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ غالب اور منصور ہے، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اور مدد فرمائے گا اور فتح یاب کرے گا، اور آخرت میں کیا ہے کہ
وہاں کے تو جو اللہ تعالیٰ نے سرفرازی فرمائی ہے، جو مہمانی ہے کہ جنت ہوگی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے کہ ان میں سے اس طرح کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے قیامت کے دن، تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی قسم کی بھی کوئی ادنا سے ادنا بھی کوئی ایسی ہمارے سے کوتاہی غلطی ہو جائے تو اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری رسوائی سے ہمیں بچانا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، کہ اے ہمارے رب اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تم نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے، اور رسوا نہ کرنا ہم کو قیامت کے دن، بے شک کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے وعدے ہیں اور انشاءاللہ وہ پوری ہو کر رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وعدہ خلافی ہے وہ تو اس کا احتمال ہی نہیں ہے، ہم میں احتمال ہے کہ وہ وعدے سے غلطی کر بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وعدوں سے ہم مستفید نہ ہوں۔ تو اس کی درخواست ہے کہ ہم کو ان اعمال پہ استقامت دینا، مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمانا جن کے آپ کے وعدوں سے ہمیں فائدہ ہو، اور اس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں استقامت دے۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب طلب کیا جائے کہ اللہ تو ہمیں اپنی مہربانیوں کی حصار میں رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اسی طرح مہربانی رکھ رکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قبول کی ان کی دعا ان کے پروردگار نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کرنے والے کی کسی محنت، یعنی کوئی محنت کرنے والا یا کرنے والی اس کی محنت کو تم میں سے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے چاہے مرد کو چاہے عورت کو، تو اس کی تخلیق میں ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی مرحلہ ہے، کسی کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ اور لوگ مطلب لڑکی اور لڑکے میں تفاوت رکھتے ہیں، مرد کو مطلب افضل جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، ایک درجہ فضیلت دی ہے، لیکن یہاں پر اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت کوئی بھی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، جو کام بھی کوئی کرے گا اس کا پھل اس کو ضرور دیا جائے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ نیک عمل کر کے ایک عورت بھی اپنی استعداد کے موافق آخرت کی وہ درجات حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو جب تم مرد اور عورت ایک ہی نوع انسانی کے افراد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ اسلامی میں منسلک ہو، ایک اجتماعی زندگی امور معاشرت میں شریک رہتے ہو، تو اعمال اور ان کے جو ثمرات ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو ایک ہی سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرق نہیں ڈالے گا، جب دینے پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اعمال کے لحاظ سے سب کا حصہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔ روایات میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں کہیں ہم عورتوں کی ہجرت اعمال حسنہ کا ذکر نہیں آیا، تو اس کا جواب جو ہے وہ اس آیت میں دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب مرد اللہ کی راہ میں نکلیں گے عورتیں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح برابر کا درجہ پائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا ہے کہ کسی بھی عمل کرنے والے کا چھوٹے سے چھوٹا چاہے چھوٹا موٹا عمل ذرے کے برابر ہی کیوں نہ وہ ضائع نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، تو پھر ان مرد حضرات جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے لیے تو ان کا پوچھنا ہی کیا، جنہوں نے کفر و عصیان چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہی
اپنا وطن چھوڑا، اپنے اقربا چھوڑے، اپنے رشتے دار چھوڑے، اہل و عیال چھوڑے، مال منال سب کچھ چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑ دیں، جو کھیتی کھلیان کے وہ سب چھوڑ دیے، جو دکانداری جو تھا ان کا کیا کہتے ہیں کاروبار وغیرہ، وہ سب چیزیں سب کو خیر بات کہہ دیا، کفر سے نکل دارالاسلام کی طرف جب وہ نکل کھڑے ہوئے تو کفار نے ان پر وہ ظلم ستم ڈھائے، گھروں میں ٹھہرنا محال ہو گیا، وطن چھوڑنے گھر بار ترک کرنے میں بھی دشمنوں نے چین سے نہ لے بیٹھنے دیا، طرح طرح کی ان کو اذیتیں پہنچاتے رہے، سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ میرا نام لیتے تھے، میرا کلمہ پڑھتے تھے، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، سورہ ممتحنہ میں انشاءاللہ آپ پڑھو گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ عزیز الحمید، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر وہ میرے راستے میں لڑے اور لڑ کر جان دے دی، یہ بندے ہیں جن کی تمام تقصیرات جو ہیں وہ معاف کر دی گئیں، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، اور جنت بھی ایسی خوبصورت جنت جس کا نظارہ بیان کیا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ داخل کیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو گناہ ہیں، ان کی سیئات، وہ سب چیزیں ان سے مٹا دی جائیں گی، وہ پاک صاف ہو کر اس جنت میں جائیں گے اور ان باغات کی سیر کریں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے، ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن ثواب، کہ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا بدلہ ہے، اس جیسا بدلہ تو کوئی کہیں دے ہی نہیں سکتا، اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، کہیں سے نہیں مل سکتا، یا یہ مطلب ہے کہ اس بدلے سے بھی اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا دیدار اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار مبارک کروائیں گے انشاءاللہ، ورزقنا اللہ وسائر المؤمنین انشاءاللہ، تو اللہ پاک ہم سب کو جنت کا مکین بنائے، اللہ پاک پروردگار، اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں، یعنی یہ جو سمجھتے ہیں کہ امن سے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، تو یہ ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کا اس طرح سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ جو زندگی ہے، یہ فائدہ جو ہے یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، ثم مأواہم جہنم، اور جو ان کا ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ ان کا جو ہے پھر وہ کیا ہے، وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی تکلیف دے، کفار کی موجودہ حالت سے کوئی بھی دھوکہ نہ کھائے، یعنی جو کفار ہیں جو ادھر، ابھی میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتی ہوں کہ بات ہو رہی تھی شیعوں کی اور یہ رافضیوں کی اور ان کی مرزائیوں کی، قادیانیوں کی، تو میری نند مجھے کہہ رہی ہیں بھابھی وہ تو بہت ماشاءاللہ وہی اچھے کے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑے امیر ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں اور بڑی ان کی تو اس طرح، تو یہ مطلب دل میں آتا ہے خیال کہ اگر یہ اتنے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نوازے، تو یہ دیکھیں اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم عالی شان کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا رہنا سہنا جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے، مت سمجھو کہ یہ ان کے لیے ہمیشگی کا، یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، تو اصل ٹھکانہ جو ہے آخرت کا ٹھکانہ ہے، اور وہ تو ان کا ٹھکانہ ایسا ہے کہ اس میں یعنی جہنم میں ہے، وہ تو ہمیشگی کی آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور ایسا ٹھکانہ بچھونا جس کو کہا گیا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اوپر سے آگ برس رہی ہے جیسے گرمی ہے اور سورج ہے اوپر سے، وہ یعنی تپش ہے، تو یہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو نیچے سے بھی جس کے آگ ہی آگ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جو کفار ہیں جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دولت کماتے ہیں، کٹتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ محض چند روز کی بہار ہے، اگر ایک شخص کو 4 دن پلاؤ قورمے کھلانے کے بعد پھانسی یا حبس دعام کی سزا دے دی جائے، عمر قید دے دی جائے، تو کیا وہ یہ جو خوش عیشی ہے اور جیسے وہ خوش عیش ہے تو کیا وہ اس کو ہمیشہ کی ہوگی؟ تھوڑی سی محنت تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی راحت اور آسائش کا سامان مہیا کر لے، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ یا یہ ہے کہ بھی ہاں جو تھوڑا سا وہ ہے وہ اس کو سمجھے کہ یہ ہمیشہ کی کر وسیع ہے،
پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ دیکھیے ہمیشگی کا یہ کہ یہ جو عیش ہے، یہ کامیابی جو ہے جو دنیا کی ہے، وہ تو چند روزہ ہے، چند دن کے میلے ہیں۔ جیسے بہار کا موسم آتا ہے، پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، خوبصورت خوشگوار موسم۔ جب گرمی آتی ہے تو کیسے وہ کھینچ لیتی ہے ایک دم سے، سردیاں آتی ہیں تو انسان ٹھٹرتا پھرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو کامیابی اور عیش ہے یہ چند روزہ ہے، اصل بہار تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کا مقابلہ کرو، وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، تو وہ عیش کامیابی کی عیش ہے نا۔ پھر فرمایا کہ نزولم من عند اللہ، کہ یہ جو ہے یہ ان کے پروردگار کے ہاں جو ہے ان کی مہمان نوازی ہوگی، یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو مہمان اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر کرنی نہیں پڑتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، کیا وہ آ کے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میں جا کے پکاؤں گا، پکا کے پھر کھاؤں گا؟ نہیں نا، اس کے لیے کتنے کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مہمان اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر جانے والے کو کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ مجھے پکا کے کھانا پڑے گا یا مجھے کمانا پڑے گا تو پھر پکانا پڑے گا۔ تو وہاں پر جو کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوگی اور عزت اور آرام سے بیٹھے بٹھائے ہر چیز تیار ملے گی جس چیز کی اس کو طلب ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر للابرار، کہ اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے بس وہ بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ ہو گیا آپ کا یہ، اور اللہ رب العزت کی مہربانی سے غفور الرحیم ہماری اس کلاس کو استقامت دے اور برکت کے ساتھ اللہ پاک پروردگار ہمارے اعمال کو درست کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلے تو ہم نے یہ سارا کیا ہوا تھا، بس آج ہماری یہ صرف 2 آیتیں ہی ہم نے کی ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو کافروں کا شہروں میں آنا جانا، تھوڑا سا نفع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے جو اللہ کے پاس سے زیادہ بہتر ہے نیک بندوں کے لیے۔ تو یہ کافروں کے احوال اموال دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، ان کی ظاہری شان و شوکت سے ہرگز بھی فائدہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کو تو تو آیت میں جو ہم نے پہلی آیات کی ہیں اس میں اہل ایمان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اہل ایمان میں تندرست فقراء مساکین بھی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، اور ان کے اوپر آزمائشیں بھی بہت ہوتی ہیں دنیاوی احوال اور اموال کے اعتبار سے۔ ان میں ایک تھوڑی جو ہے نا یہ دنیا کی صحت کمزوری ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کفر کو جو دنیا میں ادھر ادھر آنے جانے اموال کمانے کی قدرت اور وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کوئی قابل رشک بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کی خوشحالی جو ہے یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور کسی کو دھوکے میں نہ ڈالے تو چند دن کی بہار ہے، اس کے بعد ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ عذاب بھی معمولی نہیں ہے بلکہ جہنم کا عذاب ہے جو آگ ہی آگ ہے۔ اس کی خوشحالی پر کیا رشک کرنا، جس نے چند کچھ مدت کے بعد ختم ہو جانا ہے، جس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایسا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے جو کہ آگ کا عذاب، جس میں وہ داخل کیے جائیں گے اور ان کو داخل ہونا پڑے گا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ خوشحال تھے، تجارت کرتے تھے، دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو بعض اہل ایمان کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے ہاں دشمن تو اچھے حال میں ہیں، اللہ کے دشمن جو ہیں وہ تو اچھے حال میں ہیں اور ہم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہو رہے ہیں۔
تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا یغذر جہنم کے بارے میں، کہ ایک منٹ میں ذرا آتی ہوں۔